کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آج کی خوبصورت تقریب کے صدر فخر بہاولپور جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اپنی تدریس و تقریر سے دلوں کے پتھر تو گداز کرتے ہی ہیں، کہ پیشے کے لحاظ سے اولین ماہر لیپروسکوپک سرجن ہوتے ہوئے جگر کے پتھر بھی تحلیل کرنے پر قادر ہیں۔ آپ تعلیمی لحاظ سے FCPS، FRCS، FACS، FICLS اور MCPS HPE کی ڈگریوں کے حامل اور بھاولپور کے مایہ ناز قائد اعظم میڈیکل کالج کے پرنسپل ہونے کے ناطے ہزاروں طلباء اور زیر تربیت ڈاکٹرز کے قائد و رہنما ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا بیان کرنے لگوں تو شاید صبح ہو جائے۔ آپ اپنے YouTube چینل پر قومی و ملی مسائل کے ساتھ ساتھ خانگی و معاشرتی مسائل پر اس قدر کارآمد اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ سامعین قائل ہی نہیں گھائل ہو جاتے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کے مداح ہیں۔ مختصراً اتنا کہوں گی کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی کے سامنے بھی آپ ابھی ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں یا گوگل پر ڈاکٹر جاوید لکھنے کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ نگاہوں اور سکرین پر نظر آنے لگتا ہے۔ آپ کے لیے پھر ایک شعر کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی بہت محبت، اور خاص طور پر میں کرن خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ گل نوخیز اختر صاحب کا میں نے نام سنا تھا، میں ان کو غائبانہ جانتا تھا، مگر آج ان سے مل کر بہت ہی خوشی ہوئی اور ان کی باتیں سن کر، اور بہت انہوں نے محبت سے اور دل سے باتیں کی، اور ایک فنکار جو ہے وہ اس کا جو اظہاریہ ہے وہ ان کی گفتگو میں ظاہر تھا۔ ظاہر ہے بہت بڑے آدمی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں کرن کی ان سے ملاقات ہوئی اور باقی دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ شاکر تقریباً میرا بچپن کا دوست ہے، کیونکہ نشتر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں مشاعرے ہوتے تھے، تو اس میں شاکر ہمیشہ آتے تھے، تو میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے ہی میری ان سے دوستی ہوئی، جب میں 17-18 سال کا تھا، تو اس وقت سے ہی ہماری یہ دوستی چل رہی ہے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ان سے بھی ویسے ان سے ملاقات ہماری اکثر رہتی ہے۔ آپ کی دوستی کا 40واں ہونے والا اب اس مزاحیہ اس کتاب، یہ مزاحیہ ادب پر لکھی گئی کتاب کی تقریب میں مجھ سے بھی آپ کی یہی توقع ہوگی کہ میں بھی کوئی ہنسنے ہنسانے والی باتیں کروں، لیکن میں آپ سے ایک بہت سنجیدہ اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور اہل الرائے لوگ ہیں اور بہت سمجھدار لوگ ہیں، ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مجھے معاف کیجیے گا کہ میں کوئی مزاحیہ بات کرنے کی بجائے ایک بہت سنجیدہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ذمے ہے اور میرا فرض ہے کہ وہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے البتہ آپ نے وہ جو پنچ لائن کی بات کی تھی نا، سرائکی پنچ لائن کی، میں ایک دفعہ آپ میں سے سرائکی کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور کتنے لوگوں کی مادری زبان ہے سرائکی؟ تو میری مادری زبان پنجابی ہے، تو میں نے لیکن یہاں رہ کے میں نے سیکھ لیا ہے، تو میں نے ایک مریض سے پوچھا چاچا کیا تھے، تو اب انہوں نے جو ہسٹری بتائی وہ کہنے لگا پتر ایمیں رات کو اٹھم پیشاب کیتے تے جنگاں آدھیاں ودا کتنے پی ہیں۔ آپ سمجھے کہ رات کو میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھاؤں تو میری ٹانگیں کہنے لگی بھائی کدھر جا رہے ہو، تو یہ اتنا یعنی زبردست امپریشن تھا۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون تھی تو وہ اپنے آپ کے سرائکی ہونے کا تبرہ کر رہی تھی کہ ساڑی کیا زبان ہے، ساڑی کیا زبان ہے، الٹیاں شیواں میں جڑیاں ہوندیاں تے ایک زبان میں کہ میں دیکھنا یہ میرا بڑا نکا ہے۔ آپ سمجھے نا۔ پھر وہ کہنے لگی میں گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی کھلوتے ہیں، میں کہا کو بیٹھے ہیں۔ پھر ایک اور گھر میں گیا، میں نے کہا ابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کو کھلوتے ہیں، تو دونوں کا مطلب ایک ہی تھا۔ تو بہرحال جو میں سنجیدہ بات ایک آپ سے کرنا چاہتا تھا، شاید اس کا تعلق کوئی کتاب لکھنے سے بھی نکل آئے۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں تھوڑا، اس سے پہلے بھی میں کوگنیٹو سائیکالوجی پڑھاتا تھا، ماسٹرز پروگرام کو پڑھاتا تھا، اور اس دوران میں جب میں یہ تربیت والے کام میں پڑھا تو میں نے بہت سنجیدگی سے اس بات کو سیکھا، خاص طور پر جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اور کس طریقے سے ہیومن مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے آج سے ہی اپنی پیدا ہونے والی اب جو نسل، جو بچے آج پیدا ہوا ہے، جو کل پیدا ہوگا یا جو پیدا ہونے والا ہے، یا جس کی عمر 7 سال سے کم ہے، ان کے سلسلے میں
فوری طور پر اپنے ویلیو سسٹم کو تبدیل نہ کیا تو 20 سال کے بعد یہاں وہ نسل موجود ہوگی جن کو چائلڈہڈ ڈپریشن ہوگی, جن کو انزائٹی ہوگی, جن میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں گی, جن کے اندر رشتوں کو نبھانا بہت مشکل ہوگا, اور جو ڈرگز پر ہوں گے اور وہ نشے کے عادی ہوں گے. جی ہاں, اور میں اس کا تھوڑا سا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا انالیسس کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا پرابلم ہے, پیٹرول کی ہم ذکر کرتے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, اس کے علاوہ معاشی ناآسودگی ہے, بے شمار تعلیم نظام ٹھیک نہیں ہے, ہسپتالوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے, سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, معاشرے میں کرپشن ہوگی, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں پچھلے 20 سال میں ہوا ہے, پوری دنیا میں ہوا ہے, مگر ہمارے ہاں 20-25 سال میں یہ ہوا ہے کہ ہماری اقدار اور ہمارا ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کے دفتر میں ملتان میں ہم تھے, ایک صاحب تھے جو کہ ان کا نام شیرانی صاحب تھا, وہ سائیکل پر آتے تھے اور ان کی پہچان یہ تھی کہ ان کی پینٹ کے اوپر پیوند لگا ہوتا تھا, مگر وہ بہت قابل عزت تھے اس لیے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایک پیسہ بھی ناجائز اور حرام کا نہیں لیتے, اور یہ معاشرے میں بڑا ہونا باوجود یہ کہ وہ ایک پرانے سے سائیکل پر آتے تھے اور ان کی پینٹ کے اوپر پیوند لگا ہوتا تھا, ان کے لیے معاشرے میں فخر کی بات تھی. پچھلے 20-30 سال میں پتہ نہیں اس کی کئی وجوہات ہوں گی, سیاسی وجوہات ہوں گی, سماجی وجوہات ہوگی, کوئی اور انٹرنیشنل ریزن ہوں گی, کہ ہمارے ملک کا ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. ہمارے معاشرے میں بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, اور وہ بڑا ہے جس کے پاس وہ چیزیں ہیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں. لہٰذا ایک گھڑی کے برانڈ کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی آ رہا ہے, اور گاڑی کے سائز کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا آدمی آ رہا ہے, اور کتنے پیسے اس کے پاس ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے. یہ پہلے نہیں تھا. پیسہ ہمیشہ معاشرے میں ایک اہمیت تو رکھتا تھا, لیکن پیسے کی بنیاد پر بڑا ہونا, یہ ویلیو سسٹم 20-30 سال کے اندر ہمارے معاشرے میں آیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے گھر میں جو باتیں دیکھتا ہے, جس طرح کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں, اس کی امی کی جو سہیلیاں ہیں, اس کے ابا کے جو دوست ہیں, معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ٹی وی اسکرین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے, یہ سارا کا سارا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اپنی تربیت میں اس بات کو شامل کرنا, جو ہمارے ہاں بچے, میرے انشاءاللہ گرینڈ پیرنٹ چلڈرن ہوں گے, اللہ کرے گا, اس کو اپنے گھر کے اندر, اور کیا کام 4-5 کرنے ہیں پریکٹیکل میں. ایک تو سبجیکٹیولی بات ہے نا کہ یہ کرنا چاہیے یوں, میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں کہ جو میرے خیال میں جس کو میں نے خود ایز اے سائنس پڑھا بھی ہے اور میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے. ایک تو ہمارے گھر کے اندر پیسے کو سیلیبریٹ کرنا ہمیں چھوڑنا چاہیے. اگر گھر میں آپ نے بہت قیمتی فانوس لے کے آئے ہیں تو یہ مت کہیے کہ یہ 1 لاکھ روپے کا فانوس آئی ہے, یہ کہیے کہ یہ بہت خوبصورت ہے. آپ خوبصورتی کو سیلیبریٹ کیجئے, پیسے کو سیلیبریٹ نہ کیجئے. بڑی گاڑی لے کے آئے تو آپ یہ کہیے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو میں اسے منع نہیں کر رہا, آپ یہ کہیے یہ بڑی گاڑی ہے, اس میں آسانی سے سفر ہو سکتا ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ یہ قیمتی گاڑی ہے اور یہ اتنے لاکھ روپے اور اتنے کروڑ روپے کی آئی ہے. پیسے کو سیلیبریٹ کرنا بچوں کے سامنے یہ ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر, اور اس کا تعلق کرن آپ کی اس تقریب سے بھی ہے, گھر میں جو سب سے اہم جگہ ہے اس جگہ پر ایک کتابوں کی الماری رکھیے. ہمارے ہاں گھر کی اہم جگہ پر ایک حجر اسود معاذ اللہ حجر اسود نصب ہے جس کا نام ٹی وی اسکرین ہے, اور ہم سارے اس کے گرد طواف کرتے ہیں یا اس کو بوسہ دینے کے لیے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں. گھر کے, اور وہ اسکرین جو ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے وہ فلٹرڈ انفارمیشن نہیں ہے, وہ بالکل یعنی سینسرڈ نہیں ہے, وہ بالکل گارڈڈ نہیں ہے, اور وہ جو ہاتھوں میں ہم نے اسکرین پکڑی ہوئی ہے اس میں کچھ بھی لکھ دیں اور سامنے آ جاتا ہے, اور اس میں میں کہتا ہوں 99% جو انفارمیشن ہے وہ غیر ضروری انفارمیشن ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو ایک تو گھر کے اندر پیسے کو سیلیبریٹ کرنا ہمیں چھوڑنا چاہیے. دوسرا, ہمیں گھر میں جو سب سے اہم جگہ ہے وہاں کچھ کتابوں کی الماری رکھنی چاہیے, اور اس میں ہر شخص کی مزاج کے مطابق کتابیں ہونی چاہیے. جو ایک نوزائیدہ پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو بھی نظر آئے کہ امی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, ابو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, دادا ابو بھی ایک اوپر سے کتاب نکالتے ہیں, اور وہ ذرا زور سے جب پڑھتے ہیں تو امیاں جو ہیں سر پہ دوپٹے لے لیتی ہیں. یعنی اس کو یہ منظر نظر آنا چاہیے جس میں کتاب سے ایک تعلق اور کتاب سے ایک محبت نظر آنی چاہیے. دوسرا, ہمارے گھر میں جو گفتگو ہوتی ہے, خاص طور پر اگر آپ کے بچے اب وقت کم ہے ورنہ میں پوری آپ کو ایک سائیکالوجی عرض کرتا, 7 سال سے کم عمر کے بچے میں مزاج بن رہا ہوتا ہے. اس دوران گھر کے اندر پیسے کے سلسلے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو سہیلیاں گھر میں ملنے کے لیے آتی ہیں وہ پلیز فیشن کے برانڈ آپ دوسرے کمرے میں جا کے ڈسکس کریں.
کون سا نیا برانڈ آیا ہے, کون سی نئی دکان کھلی ہے, کہاں سے کون سے ڈیزائن کی چیزیں ہیں, یہ ان بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی نہیں ہے. مرد آ کے موبائلوں کے نئے فیشن اور نئے ڈیزائن کو پلیز نہ ڈسکس کریں. گھر کے اندر یہ بات ہو رہی ہو کہ فلاں وقت میں صحابہ کا جو وہ واقعہ ہوا تھا, یار کیا زبردست واقعہ تھا, حضرت فاطمہ نے جو اس وقت یہ کیا وہ کیا زبردست بات تھی. اور جو عبدالستار عیدی تھے تو یار ان کے تو 2 مرلے کے گھر میں رہتے تھے, تو اور جو قائد اعظم تھے نا, قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ کیا تھا, اور مشتاق احمد یوسفی نے جو وہ فکرہ کہا ہے نا وہ بہت کمال کا ہے. اور غالب کی جو وہ غزل ہے یار, اس کا وہ والا شعر تو مجھے آج سمجھ میں آیا ہے. گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں آپ کے جو مہمان آ رہے ہیں, آپ کے جو ملنے والے ہیں, وہ اس طرح کی گفتگو کریں اور اس طرح کے موضوعات پر بات کی جائے. گھر میں خواتین خدا کے لیے پیسے کو سیلیبریٹ کرنا. میں آپ کو اگر گراف کو, میں چونکہ اس کو باقاعدہ پڑھ رہا ہوں, میں اس کا طالب علم ہوں اور میں اس کو پڑھاتا ہوں ماسٹر ڈگری کے لیول کے اوپر, میں آپ سے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی آنے والی اگلی نسلوں کی تربیت اسی ویلیو سسٹم پر کی تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے بہت برا ابھی ہونے والا ہے. ایک معاشرہ اس بنیاد پر قائم نہیں رہتا کہ اس معاشرے میں بلڈنگیں کتنی اونچی ہیں, اس میں جو ہے کنزیومر سوسائٹی میں کتنا پیسے کمائے جا رہے ہیں, یہاں جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ کتنا رکا ہے. معاشرے اس بنیاد پر نہیں قائم رہتے. معاشرے اس محبت کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں جو ایک گلو یا ایک گوند مہیا کرتا ہے, ایک تعلق مہیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان مال اور عزت جتنی عزیز ہے اتنی ہی گل نیز اختر صاحب کی جان مال اور عزت عزیز ہونی چاہیے. معاشرے میں یہ گلو ختم ہو رہا ہے, معاشرے میں یہ تعلق ختم ہو رہا ہے, اور اس تعلق کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق پیسے سے بڑا ہونے کی چیزوں کی بجائے یعنی ان کی طرف جانا شروع ہو گیا بنسبت ان چیزوں کے جو پیسے سے جس کا کوئی تعلق نہیں. مجھے بتائیے اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو معاشرے میں کیا فرق پڑنا تھا؟ مجھے بتائیے اگر ایک برآمدے کے ساتھ جو گملے پڑے اس میں پھول نہ کھلتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اگر امن نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ پیسے سے اس کو تو نہیں سکتے. اس کی پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ اس کے کاغذ کو میئر کر کے دیکھیں تو یہ کتنے کی قیمت ہوگی, اور جو بازار میں آپ نے اس کی کتنی قیمت ہے؟ 500 روپے کا برگر نہیں آتا ہے, 780 روپے کا ہارڈی کا برگر آتا ہے. تو اس کی کیا مٹیریل ویلیو ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی وہی ویلیو ہے کہ کسی بے اولاد کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جو ویلیو ہے, کسی صحرا کے اندر پھول کھلے تو جو اس پھول کے کھلنے کی ویلیو ہے. جب اچانک صبح کی سورج نکلتا ہے اور آدمی اس کرن کو دیکھ کر ایسے کہتا ہے, وہ اس کی ویلیو ہے. ادب کی یہ ویلیو ہے, شاعری کی یہ ویلیو ہے, لکھے ہوئے لفظ کی یہ ویلیو ہے, بولے ہوئے فکرے کی یہ ویلیو ہے. یہ ویلیو ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے اندر ڈالنی ہے. اس کی اہمیت کا تو مہربانی کر کے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس بات کی آپ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 کام آپ میرے کہنے پر پلیز آپ کر لیجئے. ایک تو یہ, آپ کے جو بچے 7 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا تقریب میں, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ ایک جلتا ہوا انگارہ ان کے ہاتھ میں رکھ دیں یا ان کو ایک اسکرین دے دیں, تو آپ مہربانی کر کے جلتا ہوا انگارہ اٹھا کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیں. آپ کم نقصان پہنچائیں گے بنسبت اسکرین کے. کسی صورت 7 سال کے بچے کے پاس اسکرین سے انفارمیشن نہیں آنی چاہیے. اس کی بہت بڑی سائنٹیفک وجہ ہے. مہربانی کر کے, اگر بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے شاید یہ کرنا, لیکن میں آپ سے بہت تہہ دل سے گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے اس کے بارے میں کچھ پلان بنائیے. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں کسی وقت آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا, کوئی لنک بھی بھیج دوں گا جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک شخص جب پہلی دفعہ ہیروئن کا کش لگاتا ہے تو جتنا ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے ویڈیو گیم کے 3 منٹ کے بعد اتنا ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے. یہ اتنا ہی ایڈکٹیو ہے جتنا کہ ہیروئن کے ساتھ ایڈکٹیو ہے. اب چونکہ یہ کنٹینیوس ڈوپامین پروڈیوس ہوتا رہتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد بچہ اس سے اکتا جاتا ہے, اب وہ ڈوپامین پروڈیوس نہیں ہو سکتا تو یا اس کو ڈرگز لینی پڑیں گی, یا اس کے اندر بیہیویئرل چینجز آنی شروع ہو جائیں گی, یا اس کو ڈپریشن ہونی شروع ہو جائے گی, یا اس کو کبھی آپ نے یہ سنا تھا 3 سال کا بچہ کہے پاپا میں بور ہو رہا ہوں. کبھی آپ نے یہ وقت, بچہ کہاں بور ہوتا تھا؟ بور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈوپامین پروڈیوس نہیں ہو رہی. ایک تو مہربانی کر کے اس سلسلے میں اپنے گھر میں پلیز کوئی ایسی بات کیجئے اور گھر میں بیٹھ کے ایک سنجیدہ میٹنگ کیجئے اور بچوں کے ہاتھ سے یہ جو انگارہ ہے نا, جلتا ہوا انگارہ, یہ چھین لیجئے. اس کے صرف 2 پرپز ہیں, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن. بس انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ اس کا پرپز کبھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آج یہی ایک ہی کتاب یہ والی بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ جو گھر میں سب سے اہم جگہ ہے اس پر کتابیں رکھیے, اور اپنے وقت میں سے کچھ وقت کتاب پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے. اور آپ کہتے ہیں ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں, تو ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر دادا بھی پڑھ رہے ہیں, دادی بھی پڑھ رہی ہیں, سب لوگ پڑھ رہے ہیں, تو بچہ خود بخود کتاب پڑھنے لگ جائے گا. تو یہ ایک تھوڑی سی گزارشات تھیں. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور وہ آپ کی بات سے میں جو بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں آئی تھی ایک بات وہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث شریف سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو, جس دور میں سنت کی کوئی قدر نہ کرتا ہو, ایک سنت کو جو زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے. شاید یہ بات آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے, اور اس سنت کا نام ہے مسکراہٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موقعوں کے علاوہ آپ کے چہرہ مبارک پر کبھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ دلاویز مسکراہٹ نہ ہو. لہٰذا ہر وہ شخص جو مسکراتا ہے, ہر وہ شخص جو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لانے کا سبب بنتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے.